میں تو بڑے چاو اور شوق سے کہتا ہوں کہ میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. شیعہ حضرات اتنا بولیں اس جملے کو کہ ہم سنی ہیں، میں آپ کو اس کا فائدہ 20 سال بعد بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے. آدھا کلپ نہ بنائیں بھائی، اپنی تشیع کی شناخت کے ساتھ کہیں کہ میں سنی ہوں، اپنی نشانیوں کے ساتھ کہیں کہ میں سنی ہوں. ختم کیجئے ان الجھنوں کو. میری آرزو ہے کہ سارے شیعہ خود کو سنی کہیں اور سارے سنی خود کو شیعہ کہیں. وقت آئے گا، بہت سے معاملات اب بہتر ہونے جا رہے ہیں. ناظرین کرام، آپ نے رافضی خطیب شہنشاہ حسین نقوی کا یہ کلپ دیکھا جس میں وہ اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیں، اور 20 سال کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں اور میرے کہنے کا کیا مطلب تھا. سوال یہ ہے کہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا یہ بیان انہوں نے کیوں دیا؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کہلوائیں؟ حالانکہ طریقہ تو یہ ہے کہ جو شیعہ ہے وہ شیعہ ہے، جو سنی ہے سنی ہے. شیعہ کہلوائیں اور سنی کہلوائیں. سنی جو ہیں وہ اپنی مجالس میں محفلوں میں شرکت کریں اور شیعہ اپنی مجلسوں میں شرکت کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنی کہلوانا شروع کر دیں، تو پھر 20 سال کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت سارے سنی آپ وہاں سے لے آئیں گے جو اپنے آپ کو سنی کہیں گے لیکن وہ سنی ہوں گے نہیں. اب انہوں نے یہ چال چلی ہے کہ جب انہوں نے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کر لیا، علمی میدان میں یہ کہ علماء اہل سنت کے مقابلے میں نہیں آ سکے، مناظروں میں ان کو شکست ہوئی، کتابیں لکھی گئیں اور کتابوں کے اندر بھی ان کا جو ہے وہ رد کیا گیا، اور انہوں نے ان کی جو کتابیں تھیں ان کا رد لکھا گیا. الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہر زمانے میں ان کا رد کیا، علمی رد کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر ہی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں. لہذا اب جب انہوں نے سب ہتھ کنڈے آزما لیے ہیں، سب کچھ کر بیٹھے ہیں، تو اب انہوں نے منافقت کرنا شروع کر دی ہے، اور اب یہ لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں اپنے لوگوں کے، آپ سنی بن کے ان میں گھس جائیں اور ان کے ساتھ تعلقات بنائیں. اور یہاں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھولے بالے سنی ہیں ان کو اہل بیت اطہار کی محبت کا جھانسا دے کر ان کو اپنے سامنے لے، ان کو اپنے پاس شامل کر لیا جائے. عام آدمی یہ سمجھتا ہے سنی مسلمان کے یار اہل بیت کا ذکر ہی تو کرنا ہے، سننا ہے تو میں چلا جاتا ہوں. تو اہل بیت کے ذکر کا جھانسا دے کر یہ بلاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو ہے وہ توہین، تنقیص اور ان پر تنقید کرنا. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ان کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو وہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں زبان درازی کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جماعت کو اہل سنت کہلوانا چاہیے اور شیعہ کو شیعہ کہلوانا چاہیے.